خواتین و حضرات، ڈاکٹر عمر عادل گرداب لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم نے اپنے زیر نظر جو موضوع رکھنا ہے اسے ہم جنسی ہراسیت کہتے ہیں۔ برا نہ مانیے اور چونکیے مت، یہ ہمارے معاشرے میں ایک زہر کی طرح پھیلا ہوا ہے۔ میرے خیال میں شاید تقریباً 95% خواتین جنسی ہراسیت کا شکار ہوتی ہیں، اور شاید ایک بہت بڑی تعداد مردوں کی بھی اسے زندگی کے کسی نہ کسی مقام پہ محسوس ضرور کرتی ہے، اور کرنے والوں کا اگر ذکر ہے تو شاید مردوں اور عورتوں میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ لوگوں کو جنسی ہراساں کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اس کا سدباب کیسے کیا جائے، اس کے محرکات کیا ہیں، اس کے بارے میں قانون سازی اور ایک اخلاقی ضابطہ اخلاق کیا ہونا چاہیے، اسی کو ہم نے آج زیر بحث لانا ہے۔ خواتین حضرات، اس سلسلے میں ہمارے ساتھ کچھ شرکاء شامل ہیں۔ میں سب سے پہلے ان کا تعارف آپ سے کروا دوں۔ سب سے پہلے میری ساتھی بیٹھی ہیں ام لیلہ۔ ام لیلہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور عورت فاؤنڈیشن کی ترجمان ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں فوزیہ سعید۔ فوزیہ سعید کے تعارف کے بارے میں آپ کو کیا کہوں، فوزیہ سعید کے لیے کلنک کا ٹیکہ ہی باعث افتخار ہے، پن ڈیفینیٹلی انٹینڈڈ فوزیہ۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب، جو کہ مذہبی اسکالر ہیں اور مجھے یقیناً یہ بتائیں گے کہ اسلامی معاشرے کے اندر اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے ساتھ ساتھ ہمیں بندوں کے بنائے ہوئے قوانین کیوں اپنے فرائض اور اپنا ضابطہ اخلاق یاد کرانے کے لیے ضروری ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا فوزیہ۔ آپ پچھلے بہت عرصے سے مختلف چینلز پہ بیٹھ کے ایک خاص بل، ایک خاص امینڈمنٹ کی بات کرتے ہیں جو کہ بقول آپ کے ہمارے مقننہ نے جنسی ہراسیت کے خلاف پاس کیا ہے۔ یہ کیا قصہ ہے، ذرا مختصراً بتائیے۔ اچھا، یہ 2 قوانین ہیں جو بن رہے ہیں۔ ایک جو ہے مکمل ہو گیا، وہ پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 509 میں ایک ترمیم ہے، اور اس ترمیم کے ذریعے جنسی ہراسیت جو ہے اس کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ہمارے قانون کا حصہ بن گئی، اور وہ رویہ جو ہے اس کو ہم نے کرمنل قرار دیا۔ ٹھیک ہے، یہ پاس ہو گیا، یہ سائن بھی ہو گیا پریزیڈنٹ صاحب سے۔ تو آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک بہت بڑا قدم ہے ہمارے لیے۔ دوسرا جو قانون ہے اس کی بس تھوڑی سا پروسیس رہتا ہے، وہ بھی سینٹ سے پاس ہونا ہے۔ اس میں فارمل سیکٹر کے لیے وہ قانون بنایا جا رہا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کام کی جگہ پر خواتین خاص طور پہ، ویسے تو تمام امپلائیز، وہ تھوڑا سا ان کو تحفظ ملے، اور ہم ہر ادارے کو، چاہے وہ نجی ہو چاہے وہ سرکاری ہو، اس میں ایک ضابطہ اخلاق جو ہے وہ انہیں اپنانا ہوگا، اور ایک 3 ممبرہ کمیٹی ہوگی، وہ اپنے مسائل خود حل کر کے اپنے ماحول کو بہتر بنائے گی۔ میں بالکل سمجھ گیا آپ کی بات، اور ایم شور آپ لوگ بھی سمجھ گئے کہ بنیادی طور پہ ہم نے پہلی ترمیم کے ذریعے یہ بتا دیا ہے کہ جنسی ہراسیت ہوتی کیا ہے، کس کس چیز کو اس کی تعریف اور اس کی تفسیر میں شامل کیا جاتا ہے۔ میں بہت معصوم آدمی ہوں اور نیکی کا تو کوئی حد ہی نہیں، بالکل نہ میں نے کبھی کسی کو جنسی طور پہ ہراساں کیا اور نہ ہی میں نے کسی کو خود کسی کی جنسی ہراسیت کا شکار ہونے دیا۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ جنسی ہراسیت بائی لیگل ڈیفینیشن جو آپ کے پاس ہے وہ ہے کیا؟ جنسی ہراسیت میں ہم شامل کرتے ہیں کوئی بھی ایسی بات، کوئی ایسا ایکشن، کوئی ایسا رویہ جو جنسی طور پر دوسرے کو نیچا دکھائے، اس کو مینیپولیٹ کرے، یا جنسی تعلقات کی انویٹیشنز، دعوت دے، کوئی نہ کوئی ساتھ لگا کے کہ بھئی اگر ایسا ہو تو آپ یہ کریں گے، آپ کو مراحتیں دے اور ساتھ ساتھ دعوتیں دے کر، جی ہاں، لالچ بھی، یا ابیوز زیادہ آپ کہیں، جس طرح بلیک میلنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یا پھر یہ کہ جب آپ کو وہ انویٹیشنز دے اور آپ نہ کریں تو اس کا جو رد عمل ہے، اور رد عمل سے جو آپ کو وہ نیچا دکھائے، وہ بھی اس کا حصہ بنتا ہے۔ اچھا، اب چونکہ آپ نے سب یہ بہت بڑی تفسیر کر دی ہے، آپ کے خیال میں معاشرے میں اس کا انسیڈنس کیا ہے؟ میں تو یہ کہتی ہوں پاکستان کی، میں تو 100% عورت بہت کانفیڈنس کے ساتھ کہتی ہوں کہ اس کا شکار ہوتی ہے۔ کچھ مرد ہوتے ہوں گے، لیکن جو ڈیولپنگ کنٹریز کا ایک رجحان ہے، ہمارے ہر عورت جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے اس کا شکار ضرور ہوتی ہے، چاہے بازار میں، چاہے کام کی جگہ پہ، چاہے گھر میں، چاہے بسوں پہ، چاہے بس سٹاپ پہ۔ تو ہم حافظ صاحب یہ بتا رہی ہیں حالت اسلامی جمہوریہ پاکستان کی، آپ مجھے بتائیے اگر اس قدر زیادہ پریولنٹ ہے یہاں پہ سیکشول ہراسمنٹ اور اتنی بڑی بڑی فیصد ہے، آپ کے خیال میں ہمارے معاشرے میں ایسی کیا کافرانہ ادا ہے کہ جس کی وجہ سے اتنی زیادہ جنسی ہراسیت موجود ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بنیادی طور پہ بات یہ ہے، قرآن ہمارے لیے ایک مکمل ضابطہ ہے یاد ہے، لیکن ان لکیلی ہم اس کو جو ہے نا ڈاکومنٹ کی تو کتاب سمجھتے ہیں، لیکن اس کو نہ پڑھتے ہیں نہ اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ چونکہ قرآن جی نے یہ بات بالکل کلیئر کٹ موجود ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا یا بد کرداری یا ہراسمنٹ کے کسی بھی راستے کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ ان لکیلی چونکہ ہماری دیگر سرگرمیاں ہمیں اس کے اوپر عمل پیرا ہونے سے روک رہی ہیں، ہم
لا محالہ طور پہ ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر دیتے ہیں جس کے اندر اس کے وقوع پذیر ہونے کے امکانات مثلاً کیا کیسا کر دیتے ہیں؟ مثال دینا، اس کے اندر ایک یہ ہے ایکسپوئر، جو میڈیا کے ذریعے بھی کئی مرتبہ ہوتا ہے یا کسی ایسے مقام کے اوپر بھی ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، یا دوسرا اس کا یہ ہے کہ اختلاط کی ایک وہ سطح جو کہ عام طور پہ معاشرے کے اندر نہیں ہونی چاہیے وہ بھی موجود ہے۔ ایکسپوجر سے آپ کا یہ مطلب ہے کہ میڈیا پہ خواتین نظر آتی ہیں تو اس وجہ سے سیکشل ہراسمنٹ بڑھتی ہے؟ نہیں، صرف یہ نہیں وہ نظر آتی ہیں، بلکہ وہ اس انداز کے اندر نظر آتی ہیں جو باقاعدہ لوگوں کے لیے انوائٹنگ یا ان کے لیے موٹیویٹنگ ہوتا ہے، یا ان کے اندر ایک ایسی تحریک پیدا کرتا ہے جو ادروائز پیدا نہ ہو ان کے اندر۔ ام لیلا، آپ ان سے ایگری کرتی ہیں؟ یہ فرما رہے ہیں کہ خواتین کا اپنا اس قدر سطر پوشی کے معاملے میں ایک لوز رویہ ہے کہ جب وہ ٹیلی ویژن کی اسکرینز پہ نظر آتی ہیں تو معاشرے کو ایک پیغام ملتا ہے کہ ہمیں دیکھو اور ہم پہ رائز نہیں کرو۔ ڈو یو تھنک میڈیا پہ عورتوں کا پریزنس اور ایکسپوجر اس چیز کا محرک ہے؟ دیکھیے، میڈیا کا بہت امپورٹنٹ ایک رول بنتا ہے، اور پازیٹیو جو آپ کے ایٹیٹیوڈس ڈیولپ کرنے میں میڈیا کا ایک بہت امپورٹنٹ رول بنتا ہے۔ لیکن اگر یہ کہنا ہے کہ جی عورت کو آپ پروجیکشن کے طور پہ یا کمیونٹی کے طور پہ میڈیا کے سامنے رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی یس وہ پرووک کریں گی اس طرح کے رویے، لیکن یہ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ایز اے فیمیل کہ ہماری کیا ایک لمیٹیشنز ہیں یا کیا ہماری باؤنڈریز ہیں، وہ ہم کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں، ہم کس سوسائٹی سے بلانگ کرتے ہیں، ہماری کیا اسٹینڈنگز ہیں، وہ چیزیں بھی ہمیں کیری کرنی چاہیے۔ سن رہے ہیں ہمیں کم از کم اس بریک میں ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اب جنسی ہراسیت کو باقاعدہ ایک ڈیفینیشن کے ساتھ اس کے تمام اجزاء کے ساتھ قبول کر لیا گیا ہے، قانون نے اسے مان لیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کی۔ خواتین حضرات، اسی بات کو آگے بڑھائیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے اور مزید جانیے کہ کس طرح آپ اس جرم کا نہ شکار ہوں اور نہ ہی اس جرم کے مجرم بنیں۔ ویل بی بیک ان اے بریک۔